عمران خان اپنے بیان پر قائم ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا غلط بات کی ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو اگلا آرمی چیف نہیں لگانے دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصمہ شیرازی صاحبہ اور منیف فاروق صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ، اگر کسی کو یہ توقع تھی کہ عمران خان صاحب کوئی ایسی بات کریں گے کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، انہوں نے کہا میں نے کوئی غلط بات ہی نہیں کی ہے، ان دونوں کو آرمی چیف نہیں لگانے دیں گے، اس بات کے باوجود کہ یہ 5 آرمی چیف جو 5 ٹاپ جنرلز ہیں ان میں سے روایت کے مطابق لگائیں گے، یہ کہہ چکے خواجہ آصف صاحب۔ مگر یہ جو تنازع عمران خان صاحب نے کھڑا کیا، آپ کے خیال میں ایک سوچا سمجھا معاملہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پورا میتھڈ ہے سارے کے سارے معاملے میں اور وہ کامیاب ہو جائیں گے اس نیریٹو میں؟ جی بہت بہت شکریہ شاہزیب۔ بالکل میری تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب ایک باقاعدہ حکمت عملی اور ایک پیش بندی کے تحت جو ہے وہ تمام سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بحث کہاں تک جائے گی، یہ کس نقطے کے اوپر یہ بحث آئے گی، اور اس کو پورا کیلکولیٹ وہ کرتے ہیں۔ اور وہ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کی جتنی بھی اسٹریٹجیز اور ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں، وہ ایک پورے آئیڈیا کے اوپر بیس کرتی ہے جس کے اوپر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بحث جنریٹ کر پائے گی اس وقت وہ، اور کہیں نہ کہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اور یہ اسٹریٹجی جو ہے ان کی کنٹینیو کرتی ہے۔ لیکن فار دا ٹائم بینگ وہ ایک ایسا پتھر ضرور پھینک دیتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ ارتعاش پیدا ہوتا ہے یا لہریں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں۔ ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جس موضوع کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، اس موضوع کے اوپر ڈسکشن سے ایک ہی ادارے کے اوپر بات بار بار ہوگی، وہ ڈسکشن ریوالو ہوگی، اور ان کا جو اینڈ ریزلٹ ہے اس کا فیور جو ہے اس کی وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ملے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت سوچے سمجھے طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ آج بھی جو انہوں نے بات کی، انہوں نے حالانکہ ٹویٹ اس سے مختلف کیا تھا، اور ہماری یہ اطلاع بھی ہے کہ ان کی جماعت کے اندر یہ ایک پوری بحث ہوئی ہے کہ آپ اس معاملے کے اوپر بہت آگے مت بڑھیں، بلکہ اس کو یہی کہیں نہ کہیں ختم کر دیں، تاکہ الیکشنز کی وجہ سے یا الیکشن کے لیے جو ہے جو گراؤنڈ تیار ہے اس کے لیے اپنا جو ایک پاپولیرٹی کے ساتھ اس کو آگے لے کے جایا جائے، اس کا صرف نشانہ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنایا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب نے صبح ٹویٹ کر دیا کہ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ اس سے ایک قدم آگے ہے، اس سے ایک قدم پیچھے قطعی طور پر نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک جو نرو ہے اس کو ہٹ کر رہے ہیں، وہ بار بار ہٹ کر رہے ہیں، وہ بحث کو جنریٹ کر رہے ہیں، اور نومبر تک وہ یہ کام کرتے رہیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب اس ٹائم کے لیے، یعنی نومبر کی جس جادوئی تاریخ کے لیے ہم آپ کے پروگرامز کے اندر بھی بات کرتے تھے، اس کے لیے انہوں نے ایک پورا وقت گزارا ہے، ایک پورا ٹائم لیا تھا، اور جب وہ وقت آ رہا تھا ان کی حکومت جو ہے وہ بدل گئی۔ وہ اس وقت ڈیسپریٹ بھی ہیں، فرسٹریٹڈ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کیلکولیٹڈ موو ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی لگتا ہے منیب کہ ڈیسپریٹ ہوں، فرسٹریٹڈ ہوں؟ کیونکہ ایسے ٹائم پر عام طور پر انسان مس کیلکولیشن کرتا ہے، مگر خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ مس کیلکولیشن نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگلا آرمی چیف اسی حکومت نے لگانا ہے، اگر یہ حکومت قائم رہتی ہے تو وہ پہلے سے ہی جو پریشر بلڈ کر رہے ہیں وہ ایونچولی ان کے فائدے میں جا سکتا ہے، یا کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو حکمت عملی ہے وہ بیک فائر کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ دیکھیے، حکمت عملی تو میں بالکل مانتا ہوں عمران خان صاحب جو بھی کر رہے ہیں، انفیکٹ جو انہوں نے پچھلے 3-4 مہینوں میں کیا ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا ہے۔ بیک فائر یہ اس لیے کر سکتی ہے کہ عمران خان صاحب، آپ اور اس کو خود تھوڑا سا اگر آپ کس چیز کو اینالائز کریں، اور I'm sure ہم سارے کرتے ہیں، کہ عمران خان صاحب اپنی جو اس وقت مقبولیت ہے اس کے عروج کے اوپر ہیں۔ عمران خان صاحب کو اس کولیجن کورس پر آنے کی کیا وجہ ہے؟ سوچتے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے گرد جو بہت سے معاملات ہیں، یعنی مختلف کیسز ہیں، مختلف معاملات ہیں، وہ کہ اب تک کوئی ایسا نرو ریکنگ کام ان کے خلاف نہیں ہوا جس سے وہ بہت زیادہ پرابلم میں آ جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے گرد جو گھیرا ہے وہ آہستہ آہستہ تنگ ہو رہا ہے۔ لیکن ہاں، جس ایمبیشن کی میں بات کرتا ہوں، اور پہلے بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا، جو کہ ہمیں نظر آئی 2017 میں، یعنی 2016 میں پینما آیا، 2017 میں وہ نظر آئی جب میاں نواز شریف صاحب کو سیاست سے آؤٹ کیا گیا۔ وہ ایمبیشن کیا اس وقت پاکستان کی ریاست کا ہے کہ عمران خان کے خلاف بھی یہی کچھ کرنا ہے؟ اگر تو وہ ایمبیشن ہے اور ابھی ڈھکا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اور اگر عمران خان صاحب صرف اسے دیکھ سکتے ہیں، تو پھر جو عمران خان کر رہے ہیں میرے نزدیک وہ ایک سوچی سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ عمران خان صاحب کا جو لاڈلا سٹیٹس ہے وہ اب تک برقرار ہے، جو وہ باتیں کر رہے ہیں ہی اسٹل گیٹنگ اوے ود اٹ،
اور جس طرح وہ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے اور جس کروفر کے ساتھ وہ وہاں موجود تھے، بینگ اے کنٹیمنر ان کا کانڈکٹ اس دن کوئی خاص ایسا امپریسو نہیں تھا، جبکہ عدالت نے انہیں بہت گنجائش تھی. اب گزشتہ روز جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے ٹھیک ہے، وہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ایکشن تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر آج بھی وہ زیبا چودھری جو میجسٹریٹ ہیں ان کے خلاف اپنی بات کو دہرا رہے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے آج اگر وہ 2 قدم اور آگے چلے گئے ہیں، تو پھر کسی نہ کسی جگہ بیٹھ کر تو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو کلٹ لیڈرشپ کا ایک فارمولا بنایا گیا تھا اور وہ اس نہج پر آ گیا ہے، وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر رہے، الیکشن آئے، ووٹ لیں، حکومت بنائے، وزیر اعظم بنے، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس طرح کی حرکتوں پر اتر آئیں کہ وہ محض ڈنڈے کے زور پر، یعنی اپنی مائٹ، سیاسی مائٹ کے زور پر اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرانے کے اوپر آ جائیں، تو اٹ از سیٹنگ اے بیڈ پریسیڈنٹ. لیکن یہ اس کی ریئلائزیشن کس کو ہونی چاہیے؟ حکومت کے پلے تو بسد احترام کچھ ہے نہیں، ایک اڑی جڑی سی حکومت ہے. عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے تک کا تو مینڈیٹ ان کے پاس پولیٹیکل مینڈیٹ ہے نہیں، نہ یہ اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں. دین ہو ہیز ٹو ڈیسائیڈ؟ کسی نہ کسی کو تو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں، دس از اے پنچ ان دا سولر پلکسز، یہ ایسا پنچ ہوتا ہے، یہ ایسا مکہ ہے جس کے بعد کسی کو سانس نہیں آتا. تو عمران خان صاحب سیاسی طور پر ایک کے بعد ایک ایسا پنچ مار رہے ہیں، اور اس کا جو نشانہ ہے وہ پاکستان کی افواج بن رہے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ لیڈرشپ بن رہی ہے. اب کوئی بھی آرمی چیف اگر آتا ہے اور وہ میرٹ پر سلیکٹ ہوتے ہیں، جو سارے ہی میرٹ کرتے ہیں کیونکہ سارے ڈیکوریٹڈ افسران ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے آلریڈی ایک امپریشن عمران خان صاحب نے بنا دیا ہے، اینڈ ہی از ویری گڈ ایٹ اٹ. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو کسی جگہ پر کوئی روکے گا یا وہ خود رکیں گے؟ جو بھی انہوں نے کیا ہے ریسنٹ، یہ شوکت ترین صاحب والا معاملہ بھی جو تھا، مجھے تو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کی کوئی پرواہ تھی. اگر کسی اور نے یہ کیا ہوتا تو اب تک تو اس کو نکو بنا دیا گیا ہوتا، اس کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا. اب تک کوئی 247 بغاوت کے پرچے ہو جانے تھے. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے آسما کہ خود حکومت میں ہوتے ہوئے بھی نون لیگ پیپلز پارٹی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے کیا ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا، اور ہمارے ساتھ آج تک یہ ہوتا رہا ہے. اب خان صاحب کی کیونکہ ایک بڑی ایسی فالوئنگ ہے جو وہ اگر یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب خان صاحب نے جو پریشر بلڈ کر دیا عدالت پر، اگر کل کو وہ زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے جو ان کا بیان ہے جس کا آج بھی انہوں نے دفاع کیا ہے، جسٹیفائی کیا ہے، معافی بھی مانگ لیں، اور کل آرمی چیف کے حوالے سے بھی جو بات انہوں نے کی ہے اس سے بھی وہ کلیریفائی کر بھی دیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی جو اپنی سپورٹ بیس ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا؟ مگر خان صاحب کو جو آبجیکٹیو ہے، جو دباؤ وہ ڈالنا چاہتے تھے، وہ تو اچیو ہو جائے گا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں نہ کہیں یہ خطرات پیدا کر دے گا خان صاحب کے لیے؟ دیکھیے، جو ایک مقبولیت کی ایک ٹرم ہے، اس پہ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ ایک تو مقبولیت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی وہ جج ہوگی انتخابات سے. ہاں ان کا جو سپورٹر ہے وہ ووکل بہت ہے، اور اس میں زیادہ قصور جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کا بھی ہے جنہوں نے عوام کو انگیج نہیں کیا. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سپورٹر جو ووکل ہے وہ اپنی سپورٹ کی بیس جو ہے وہ بنا رہا ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کا ہے کہ ان کو وہ بہت ساری چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. مثلا وہ فائدہ اس بات کا اٹھا رہے ہیں کہ ان کو یہ بات پتا ہے کہ توہین عدالت کے معاملے کے اوپر ایک لبرل کورٹ کا ان کو سامنا ہے، شاید ان کو اس کے اوپر بھی کوئی سزا نہیں ملے گی. ان کو اس بات کا بھی فائدہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اس وقت حکومت اداروں کی طرف دیکھ رہی ہیں، کیونکہ ایک کیلکولیشن یا جو پلس ہے اس کو وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی وہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور حالات بدتر ہوتے ہیں تو یہ سسٹم جو ہے اس کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس لیے وہ بال کھیل رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے یا تو چھکا لگے گا یا آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے، یعنی وہ پورے رسک کے ساتھ جو ہے وہ رسک جو کیلکولیٹ کر کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو البتہ جو دھچکا لگ سکتا ہے وہ ابھی آپ حال ہی میں دیکھیں، جو ان کے اوپر ان کی کچھ 2 ہفتے ان کی تقریریں وغیرہ نہیں دکھائی گئیں، گو کہ ہم اس سینسرشپ اور اس یوٹیوب کے ڈاؤن ہونے کے اوپر بہت سارے سوالات موجود ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو سپورٹ ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا ہے، اور وہاں پہ ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ دھچکا لگا ہے. دوسری جانب ان کی جو سپورٹ ہے وہ ان کی اپنی پارٹی ہے. اگر پارٹی کے اندر سوالات اٹھتے ہیں جو کہ اٹھ چکے ہیں، ان کی پارٹی کے اندر 3 گروپس ہیں، ان میں سے 2 گروپس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کسی قسم کا جو ہے وہ آپ کو ٹکراؤ کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ صرف اور صرف اداروں کے ساتھ ٹکراؤ، بلکہ آپ کو صرف اور صرف اپنی اپوزیشن یعنی حکومت جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ سپورٹ بیس ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں جا کے آگے دھچکا لگ سکتا ہے. لیکن سرے دست عمران خان صاحب بہت سمارٹلی اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو وہ گیج کر
کے آگے چل رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت حالانکہ بہت سے ویک پوائنٹس ہیں, کہ سیلاب ہے, آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے, لوگوں کے اندر غم ہے اس بات کا, اور شاید ان کے جو جلسے ان کے سائز کے اوپر بھی اسی وجہ سے فرق پڑا ہے کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو عوام کے اندر ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل جو کانسٹیچوئنسی ہے اس کو انگیج کر رہے ہیں, جو کہ سینٹرل پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ان کو وہ ایک پولیٹکس جس طرف لے کے جا رہے ہیں, وہ ایک بند گلی میں کھڑے ہو کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہر دو صورتوں میں فائدہ ہو سکتا ہے. یہ سسٹم اگر خدا نہ خواستہ اس کا وجود خطرے میں پڑتا ہے تو بھی ان کا فائدہ ہے, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو کوئی اور نہ رہے. اور دوسری طرف اگر یہ پولیٹیکل سسٹم سرنڈر کر جاتا ہے ان کے آگے اور الیکشن کی طرف بڑھتا ہے تو بھی ان کا فائدہ ہوگا. ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ شاید ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ان کو ناک آؤٹ کرنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہوگا. انٹرنیشنل خبریں بنیں گی, البتہ ممنوع فنڈنگ والا کیس جو ہے وہ ان کے لیے ایک پرابلم آگے جا کے کریٹ کر سکتا ہے, سیریس, اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی سیریس پرابلم کریٹ کر سکتا ہے جہاں تک منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں منیب, کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک وکیل بھی ہیں, تو اس کی حیثیت سے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر خان صاحب نے کل یو ٹرن لے بھی لیا, معافی بھی مانگ لیں اور معافی ان کو مل جائے, تو ان کی سپورٹ بیس پہ کوئی فرق پڑنا نہیں ہے, مگر جو وہ عدلیہ کو پیغام دینا چاہتے تھے, جو لوور جوڈیشری تک پیغام دینا چاہتے تھے, اگر تحریک انصاف کے خلاف کیسز بنے تو وہ پیغام بھی پہنچ گیا, ان کا کام بھی ہو گیا؟ مجھے کوئی زیادہ امید اس حوالے سے نہیں ہے. ویسے جو عمران خان صاحب, واقعی بات درست ہے آسمہ شرازی صاحبہ کی کہ ایک لبرل کورٹ کا سامنا ہے انہیں, اور اطہر من اللہ صاحب نے تو خیر خود فرما دیا کہ وہ توہین عدالت کے جو قانون ہے یا اس پہ جس طرح رپورٹنگ ہوئی کہ وہ شاید اس پہ یقین نہیں رکھتے. بصد احترام اگر یقین نہیں رکھتے تو پھر ایڈوائز کریں کہ اس قانون کو اس طرح سے ختم کر دیا جائے, جو آرٹیکل ہے قانون آئین کے اندر اس کو بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قانون کو بھی ختم کر دیں, اس آرٹیکل کو بھی پارلیمنٹ کو ختم کر دینا چاہیے. دیکھیے عمران خان صاحب نے جو کیا ہے, میں اگر دوبارہ میں وہی کہوں گا کہ سٹینڈرڈز وہی جو بنا دیے گئے معزز عدالتوں کی جانب سے. افتخار چودھری صاحب نے آتھر کی ججمنٹ, عمران خان صاحب نے معافی نہیں مانگی تھی. اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایون انکنڈیشنل اپالوجی از ناٹ اے کنڈیشن پریسیڈنٹ فار دا ڈسچارج آف نوٹس. یعنی کہ اگر نوٹس ڈسچارج کرنا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا تو یہ اس کے لیے کوئی کنڈیشن پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگ لی تو اب آپ مجھے معافی کریں گے, میرے خلاف نوٹس خارج ہی کریں گے. نہیں, اگر تو عدالت نے کوئی پریسیڈنٹ بنانا ہے, ایک خاتون جج جو کہ سرونگ جج ہیں ان کو ہراساں کرنے کے حوالے سے, ان کو کنٹیمپچوس ریمارکس کے حوالے سے, تو پھر عدالت بنا سکتی ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب کو اس ساری معاملات کے بعد عدالت نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ کتنے پاپولر ہیں, ان کی کتنی فالوئنگ ہے, اگر یہ سب کچھ کر دیا تو پھر ٹھیک ہے, معزز عدالت انہیں معاف بھی کر سکتی ہے. لیکن میں ایک بات شاہد صاحب ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے آج اس دن میں سن رہا تھا, کیونکہ فواد چودھری صاحب آج کل کافی اس حوالے سے بیان دیتے ہیں, انہوں نے کہا جی باقی ساروں کی تو پاپولیرٹی رہی نہیں, عمران خان کی پاپولیرٹی, اور اس پاپولیرٹی کے ایج کے اوپر اگر انہیں کوئی نکالے گا سسٹم سے تو پھر تو لوگ فیصلہ کریں گے. دیکھیے سسٹم نے, ہمارے ریاست نے بڑے طریقے سے پاپولر لیڈرز کو ان کو کٹ ٹو سائز کیا, ان کی پاپولیرٹی ختم کی, ان کی حکومتیں گول کروائیں, ان کو پارلیمانی سیاست کے لیے ڈسکوالیفائی کیا. یہی کام آپ کسی اور لیڈر کے ساتھ کر کے دیکھیں, خدا نہ خواستہ, میں تو نہیں انکریج کروں گا, لیکن اسی ہائپر ٹیکنیکلٹی پہ عمران خان کو نکال کے دیکھیں, پھر آپ کو پتہ لگے گا کس بھاؤ بکتی ہے. تو پھر پیمانہ وہی رکھے نا, پھر پتہ لگے گا کہ کون کتنا پاپولر ہے. کسی ایک کو آپ نکال دیں سسٹم سے باہر اور اسے کہیں سٹینڈ پہ کھڑے ہو کے میچ دیکھو, دوسرا میچ کھیلے, چوکے چھکے لگائے اور آپ کہیں کہ وہ بہت پاپولر ہے, تو یہ دوہرا معیار کم از کم نہیں ہونا چاہیے.